اور ہر آدمی سے پوچھا جائے گا کہ تیرے اثر رسوخ نے کتنا انقلاب پیدا کیا لوگوں کی زندگی. انسان کی زندگی عجیب سلسلہ ہے، اور وہی کو نازل بھی دنیا کے اندر صرف انسان کی زندگی کو ہی موضوع بنا کے بھیجا گیا. ماضی کے دانشور ہوں، حال کے ہوں یا آنے والے جو بھی ہوں گے، لمحہ فکریہ اور تفکر اور تدبر کا محور انسان ہی تھا، انسان ہی رہے گا. اور انسان کا ربط اس کائنات کے ساتھ کیا ہے، اور اس کا ربط اور تعلق اپنے ساتھ کیا ہے، اور اس کا ربط اس میٹافزیکل ایگزسٹنس، اس ذات کے ساتھ کیا ہے، یہ سوال ایسا نہیں ہے کہ آج میں اس پر بات کر رہا ہوں تو ماضی میں نہیں ہوئی تھی، یا صدیوں سے انسان تلاش نہیں کر رہا کہ وہ کون ہے، واٹ از دی ایکچوئل ایسنس آف دس لائف، یہ زندگی چیز کیا ہے، مصائب کیا ہیں، یہ دکھ کیا ہیں، یہ تکلیف کیا ہے. یہ باتیں ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ سے رہیں، اور ہمیشہ سے لوگ اس کے اوپر مختلف آراء کے اندر مشغول ہیں. بہرحال موضوع پہ جانے سے پہلے میرا آج کا مقصد بھی کوئی دلائل کے لمبی انبار لگانا نہیں ہے. میں تو صرف قوم کا غم بانٹنے آیا ہوں، دکھ کم کرنے آیا ہوں. اور میں نے 17 سال اس فیلڈ میں صرف لوگوں کو حوصلہ ہی دیا ہے اور ٹوٹے ہوئوں کو سہارا دینے کی کوشش کی ہے، کیونکہ یہ زندگی بڑی تکلیف دہ زندگی ہے. اس کی رحمتیں بھی ہیں برکتوں سے، میں اس سے ہٹ کے کہہ رہا ہوں کہ انسان وہ غم کبھی کم نہیں ہوگا. ہاں، کم ہوتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، کم ہوتا رہے گا، لیکن انسان سے جڑا رہے گا. وہ ہے اہبطوا منہا جمیعا کے تحت ہمیں جب جنت سے باہر کیا گیا، اللہ کی قربت سے ہمیں جب دور کیا گیا اور ان جنتوں سے دور کیا گیا، یہ غم کبھی ختم نہیں ہونا. یہ خلا فطرت میں اس طرح کی رہے گی کہ انسان جتنا بھی ترقی کر لے اور دین میں بھی جتنا ایکسل کر لے اور جتنا آگے بڑھ جائے، مگر وہ دوری تو ایک ہے اور ہمیشہ رہے گی. وہ ختم ہی، وہ کلیجے کی ٹھنڈک ہی جنت میں اللہ کے پاس جا کے ہونی ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد سے لے کے کل نفس ذائقۃ الموت تک جائے گا. یہ سلسلہ بھی غموں کا سلسلہ ہے، تکلیفوں کا سلسلہ ہے. یہ لائف از ناٹ اے واک ان اے پارک اور پیز اینڈ کیرٹس کہ ہم کہیں جی یہ شغل ہے. اللہ خود کہتا ہے قرآن میں، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، میں نے یہ کوئی فضول میں دنیا نہیں بنا دی. یا وما خلقنا، ابدی خوشی کبھی نہیں مل سکتی. وہ جو ہے اس کا دنیا سے تعلق نہیں ہے، لیکن دنیا کے اس سلسلے سے گزرنے کے اندر دنیا کا ہی ہو جانا یہ بھی گمراہی ہے. اور دنیا کے اس سفر میں ابتدا سے انتہا تک دنیا کا تارک ہو جانا، آخرت کی یاد میں دنیا ترک کر دینا، یہ بھی امتحان میں فیل ہو جائے گا. اصل آزمائش ہے کہ اپنی اصل کو یاد رکھتے ہوئے، اس سپر ہائی کانشیسنس کو یاد رکھتے ہوئے انہی رشتوں سے گزرنا ہے، انہی چیلنجز سے گزرنا ہے، انہی دشمنیوں سے گزرنا ہے، انہی تنقیدوں سے گزرنا ہے. معاشرے میں اپنی سلطنت بڑھانی ہے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ کے تحت کہ اللہ کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر آدمی کی ایک بادشاہت ہے، اور ہر آدمی سے پوچھا جائے گا کہ تیرے اثر رسوخ نے کتنا انقلاب پیدا کیا لوگوں کی زندگی، کتنا امپیکٹ کریٹ کیا اس نے اپنی زندگی کی. 4 لوگوں پہ ہی مؤثر تھا یا 4000 لوگوں کی زندگیوں میں تیری زندگی سے فرق ہے. اور یہ چھوٹی چھوٹی سلطنت لوگوں میں سے، انہی منافقین میں سے، انہی ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اس پارٹی سے بھی گزرنا ہے. ومن الناس من یقول ھدی للمتقین والوں سے بھی گزرنا ہے. آپٹیمسٹک لوگوں کے تھرو بھی گزرنا ہے، نیگیٹو لوگوں سے بھی گزرنا ہے، اور کنکریوں کے ساتھ پہاڑ بنانے کی کوشش کرنی ہے، ذرے کو سمندر بنانے کی کوشش کرنی ہے. یہی زندگی. تو اس سفر کے اندر جس میں اللہ نے انسان کو کہا ہے کہ تو پہنچ اس جمال، اس کمال، اس حسن تک پہنچ،
اپنی صفات اور اوصاف کے ساتھ پہنچ کسی جگہ اور پھر تو نے فوت ہونا ہے اور اللہ سے ملنا ہے. تو اس درد کو اللہ نے جب قرآن میں بیان کیا، کیونکہ میں تو متلاشی ہمیشہ سے زندگی ہی جنگوں اور تکلیفوں میں گزر گئی، جو بھی جس رستے پہ چلا، اور ہر شخص کی اپنی ہوتی ہے، میں کوئی نایاب تو ہوں نہیں. تو میں تلاش کرنا چاہتا تھا، اور جتنے میرے بڑے بیٹھے ہوں گے یہاں پر ابو 40 یا 30 پلس کی ایج کے لوگ جو ہوں گے، وقت کی کڑواہٹوں کے ساتھ جو خاموشی آتی ہے نا انسان کے اندر، تو ایک وقت آتا ہے یہ 30s کے بعد کہ انسان بات نہیں کرتا کسی سے، ایک کاسمیٹکلی رکھتا ہے لوگوں کے ساتھ، اور جی آپ ٹھیک ہیں، آپ ٹھیک ہیں، آپ ٹھیک ہیں. کیونکہ انسان جانتا ہے اپنی تکلیف اور اپنے غم اور اپنے پوٹینشل اور سیلف اسٹیم کو، اور اس کی یہی رائے بنتی ہے کہ مجھے کوئی نہیں سمجھ سکتا. ہر انسان پہنچتا ہے اس نہج، اس ڈگر کے اوپر کہ وہ کہتا ہے مجھے کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور واقعی نہیں سمجھ سکتا ہوں کہ وہ جانتا ہے اس نے کہاں کہاں منہ دیے، وہ جانتا ہے اس نے کہاں کہاں فیس کیا ہے دنیا کو، وہ جانتا ہے اس نے کیسی کیسی ٹینشنز اور پھٹی کو. تو قرآن کی ایک آیت نے میرا اتنا کلیجہ ٹھنڈا کیا کہ آج میں آپ کو بھی وہی آیت سناؤں گا جس نے مجھے میرے طوفانوں کے اندر، اس نے مجھے ان زلزلوں کے اندر جو ہے سکون دیا. کہ اللہ کہتا ہے قرآن میں اِنَّکَ قَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّکَ قَدْحًا فَمُلَاقِیہُ، اے انسان ہم جانتے ہیں کہ تو بڑی قدا سے گزرتا ہے زندگی، بڑی تکلیف سے گزرتا ہے. یہ انڈورسمنٹ ہی اللہ کی اتنی کوئی سکون دہ چیز ہے نا، کہ کوئی تو جانتا ہے کہ میرے اندر کیا ہے، کوئی تو جانتا ہے اس گوشت کے لوتھڑے کے اندر کس قسم کے طوفان اور لہریں اٹھیں، کوئی تو سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو جو اتنا ٹینک رکھا ہوا ہے دنیا کے سامنے کہ دشمن میرا کلیجہ چیر کے اندر نہ دیکھ لیں کیا ہے، کوئی تو جانتا ہے کہ میرے پر کتنا وزن ہے اس پہ، کوئی تو سمجھتا ہے آسمانوں سے کہ میں نے ان کمزور کندھوں پہ کتنا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، فیملی کا، بچوں کا، لوگوں کا، اور حق بولنے کے پریشر کا، اور حق کسی جگہ پر روکنے کے پریشر کا، اپنی نفس کی اندر کی مستیوں کا اور اس کی شہوت اور شک کے بیچ کی ان لہروں کا، اور خارج سے آنے والے وقت میں سکون دیا کہ اللہ کہتا ہے اِنَّکَ قَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّکَ قَدْحًا، ہم جانتے ہیں تجھے کتنی تکلیف ہے، ہم جانتے ہیں انسان کہ تیرا سفر یہ زلزلے ہیں جن سے تو گزرے گا، فَمُلَاقِیہُ، پھر ہم سے ملاقات کرے. اللہ بھی انڈورس کرتا ہے کہ تیرا سفر کم نہیں ہے. اللہ جانتا ہے کہ اس نے سب سے بڑا یہ خارج میں مسائل تھوڑی ہوتے ہیں، میں پڑھاتا ہی یہی ہوں اپنے لوگوں کو، جب بھی مسئلے باہر تھوڑی ہوتے، سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے اندر، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ اندر کا اپنا آپ جو انسان کا ہے. کتنے مسائل اگر آج مجھے وقت ملا ایڈریس کرنے کا، کتنے مصیبتیں اور مسائل تو اس نفس اور اس زبان کی وجہ سے ہماری زندگی، اس کا مسئلے مسائل سولو ہو جاتے اگر وہ نفس ٹھیک ہوتا ہے. تو کچھ مصیبتیں اور مسائل ہمارے اندر اکثر ہماری ہی کریٹ کرتی ہیں. اور اللہ بھی کہتا ہے قرآن میں ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری آن دا لینڈز اور آن دا اوشنز، جتنا بھی فساد اور کرپشن ہوا بما کسبت ایدی الناس، وہ انسان تیرے ہاتھ کا کمایا ہوا.